بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد سپریم کورٹ سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد کی صحافت کا ایک کریڈیبل نام موجود ہے، اکرمۃ اللہ جان صاحب میرے ساتھ ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ مجھے جی یہ بتائیں کہ ثاقب نثار صاحب کی کبھی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی ان کے خلاف ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے، تو یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے انالائز کرتے ہیں ایز اے کورٹ رپورٹر؟ اور کیا یہ ثاقب نثار صاحب کہیں پہ جانبدار ہوئے یا یہ صرف الزامات ہیں اور یہ ثابت نہیں ہو سکنے والے الزامات ہیں؟ یہ جو ریکارڈنگس ہیں ایفیڈیوٹس، ان کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، میں تو 26 سال سے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، اور آڈیو کوئی صحیح ہے غلط ہے یا ویڈیو صحیح ہے غلط ہے اس کا اوپر میں بات نہیں زیادہ کروں گا۔ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں، ان کا جو کنڈکٹ تھا بطور جج اور بطور چیف جسٹس، وہ کسی طور بھی ضابطہ اخلاق کے مطابق نہیں تھا۔ ایک تو وہ ذاتی طور پہ ایسی غیر عدالتی سرگرمیوں میں ملوث رہے کہ جن کی وجہ سے سپریم کورٹ کے بھی اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، اور وہ ہسپتالوں کے چکر لگانا، ڈیم فنڈ اکٹھا کرنا، یہ سب ایک انتہائی نامناسب اور ضابطہ اخلاق جو ججوں کا ہے اس کے خلاف یہ باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ دوسرا، ان کا کمرہ عدالت کے اندر بھی جو رویہ تھا افریقین کے ساتھ، وہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کسی خاص مشن پہ ہیں۔ بدقسمتی سے ثاقب نثار کا نام پاکستان کی آئینی تاریخ میں ان ججوں کے ساتھ لیا جائے گا جنہوں نے ہمیشہ فوجی امروں کا ساتھ دیا، اور جو کچھ اس ملک کے ساتھ پچھلے 3-4 سالوں میں ہوا ہے اور جس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے، ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں وہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ اور آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے خلاف سازشوں کا ایک حصہ رہے ہیں۔ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کے 21ویں صدی میں بھی، اور پاکستان 73 سال کا ہو چکا ہے، ہماری عدلیہ میں ثاقب نثار جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ بڑے آرام سے اداروں سے اپنے گھناؤنے کام کر کے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں اور گھر بیٹھ کے اس قوم کا تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ سر، ثاقب نثار جیسے لوگ اگر عدالتوں میں موجود ہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے یا اپنے جو ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرواتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کچھ ہاتھ ہوتے ہیں یا وہ اپنے انڈیویجول طور پہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں، یقینی طور پہ ماضی میں بھی جو ججوں نے جمہوریت اور منتخب حکومتوں کے خلاف فیصلہ دیا، یا جنہوں نے بھٹو کو پھانسی لگائی، تو وہ سب جو ہیں وہ اعلی کار ہی رہے ہیں، ان کے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک قسم کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اور ثاقب تو نثار بھی وہ ایک اعلیٰ ثاقب کار تھا۔ نثار بھی وہ اعلی کار تھے، وہ دستانہ تھے جن کے اندر آہنی ہاتھ تھے فوجی آمروں کے، اور انہوں نے ایسے ججوں کو ماضی میں بھی استعمال کیا، اور ماضی قریب میں بھی استعمال کیا، اور ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہماری عدلیہ میں کہ جو دستانوں کا کام دیتے ہیں ایسے آہنی ہاتھوں کو۔ آپ 26-27 سال سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے 126ویں نمبر پہ موجود عدالتی نظام کو فیئر سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام انصاف دے رہا ہے، لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، یا پھر جس طرح سے ایک پچھلے دنوں کورٹ ہوا کہ لوگ صبح 8 بجے عدالتوں میں آتے ہیں اور 2 بجے سینے پہ زخم لے کے واپس جاتے ہیں؟ یہ بات درست ہے، ہمارا عدالتی نظام مکمل طور پہ ناکام ہے انصاف دینے میں، اور 54,000 مقدمات تو صرف پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کراچی جا کے بلڈنگوں کو گرانے والے کام کرتے ہیں، نالے صاف کروا رہے ہیں، گجر نالے صاف کروا رہے ہیں، لیکن جو نظام عدل کا گجر نالہ ہے اس کو کوئی صاف کرانے والا نہیں ہے، جو ناانصافی کے ٹاورز جو ہیں ان کو کوئی گرانے والا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اپنے اصل کام سے ہٹ کے یا تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سویلین حکومتوں کے خلاف سازشوں کا حصہ بنتی رہتی ہے، یا پھر وہ اعلی کار بن کے جو ہے وہ اپنی پبلک ریلیشننگ کے لیے ایسے کاموں میں پڑ جاتی ہے کہ جس کا آئین اور قانون کے تحت جس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ سر، آپ نے بات کی ثاقب نثار صاحب یا کچھ لوگ جو کچھ مقتدر حلقوں کے یا کچھ طاقتور لوگوں کے الاکار بنتے ہیں، تو جو لوگ ان کو الاکار بناتے ہیں ان کا حامی بھی ایک طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الاکاری جو بنائی جاتی ہے یا یہ جو اس طرح کے اسٹیپ لیے جاتے ہیں یہ ملکی مفاد میں لیے جاتے ہیں، تو آپ ان کی مداخلت کو، ان کی اس طرح کی پولیٹیکل انجینئرنگ کو ملکی مفاد میں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی یہ تھیوری بن سکتی ہے؟ دیکھیں، ملکی مفاد تو وہ ہوتا ہے جو کسی بھی معظم معاشرے قوم کا آئین ہوتا ہے، اور اگر اس آپ آئین کو نہیں مانتے تو وہ تو ملکی مفاد تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ملکی مفاد میں ہے، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہماری یونیورسٹی اور کالجوں کی جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، اور یہ جو دوگلی دو نسلی
ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس کا استعمال بھارت جیسے دشمنوں کے خلاف کرنے کی بجائے ہماری نوجوان نسل کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو گمراہ کیا جاتا ہے ملک میں آئینی اور جمہوری نظام کے خلاف، سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے خلاف، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ناکام ہے۔ یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کے خلاف تسلسل سے سازش ہو رہی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا جو دانشور طبقہ ہے ان کے دماغ کو بھی پراگندہ کر دیا گیا ہے، اور پچھلے 30-40 سال میں جو نسل پیدا کی گئی ہے ان کو متنفر کیا گیا ہے سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے اور جمہوریت سے، اور آج وہ نسل جو ہے بیوروکریسی میں بھی موجود ہے، پارلیمنٹ میں بھی موجود ہے، میڈیا میں بھی موجود ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور اس پہ بڑی محنت اور بڑی کوشش کرنی پڑے گی، بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی نوجوان نسل کو یہ بتانے کے لیے کہ بدترین قسم کی جو جمہوریت ہوتی ہے وہ بہترین قسم کی امریت سے بہتر اور ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بدترین جو جمہوریت میں جی رہے ہیں، اور ہم اس بدترین جمہوریت کو بدترین امریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ نے کہا کہ جس طرح سے جمہوری نظام کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون ان کی غلطیاں تھیں یا انہوں نے کچھ ان پہ کارروائی ہو سکتی تھی، مگر اس وقت جو عدالتی طور پہ ان کا ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جسٹس اینی ویئر از انجسٹس، انجسٹس اینی ویئر از انجسٹس ایوری ویئر۔ تو اس لیے یہ مسئلہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی نواز شریف، مریم نواز یا شہباز شریف کا نہیں ہے، یا بلاول یا اسد علی زرداری کا نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کی سیاسی انجینئرنگ کا حصہ بن کے کسی بھی سیاسی جماعت کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائیں گے، یا کسی بھی سویلین حکومت کو سازش کر کے ججوں کو ساتھ ملا کے اس کو گرا دیں گے، تو وہ پھر معاملہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، اور پوری قوم کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور میڈیا کا گلا اس لیے گھونٹا جاتا ہے کہ قوم کو ایسی سازشوں اور سیاسی انجینئرنگ سے میڈیا آگاہ کرتا رہتا ہے، تو میڈیا کو بھی اسی لیے اس کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات صرف کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، پوری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور پچھلے 3 سال سے اس پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ بدماشی کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جیسے طاقتور ادارے کی طرف سے۔ سر، یہ مطیع اللہ جان صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور میں اس وقت اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں موجود ہوں، اور انہوں نے جس طرح سے اس وقت سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور جو دیگر انہوں نے مقتدر حلقوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جڑا رہے۔ اللہ نے کے بعد